مجھے یاد ہے، یہ کوئی آدمی مجھے ایئرپورٹ پہ سے لینے گئے اور لے کے آئے، مولانا صاحب ہمارے ہاں کے حالات بہت خراب ہیں، ذرا سنبھل کے بولنا، ایسا مت بولنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یاد رکھوں گا۔ جب تک گاڑی چلتی رہی وہ یہی سمجھاتے رہے ہم کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اصل میں وہی ذمہ دار تھے اور تھانے میں ان سے لکھوا لیا گیا تھا کہ اگر کچھ ہوا تو سب سے پہلے میں تمہیں پکڑوں گا، تو ان کو تو ڈر اس لیے لگا ہوا تھا۔ اب گاڑی سے اترے، جس روم میں ہم کو ٹھہرایا، مولانا دیکھیے بھائی میری عزت کا سوال ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ناشتہ آیا، پانی پیا، دیکھیے مولانا بہت زیادہ وہ CID والا پریشان کر رہا، بار بار فون کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی، میں صحیح بولوں گا، گھبراؤ نہیں۔ کھانا کھلا رہا تب بھی وہی، اس کا دماغ وہی لگا ہوا ہے۔ اسٹیج پہ بیٹھ گیا، آدھے گھنٹے تک دوسروں کی تقریریں چل رہی تھی، میں بیٹھا رہا، اور جیسے ہی میں کرسی پہ بیٹھا پھر کان میں کہہ دیا مولانا ذرا خیال رکھیے گا۔ اب میرا آ گیا، ایئرپورٹ سے لے کے یہاں تک اس نے پکا کے رکھ دیا۔ میں نے شروعات ہی وہیں سے کر دی، اور پوری 2 گھنٹے تک میں نے پھر تو تقریر کی، جس سے منع کیا وہی سب سے زیادہ بولا، اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب غائب ہے ہی نہیں، بھاگے۔ اور بعد میں جب جلسہ ولسہ ختم ہوا تو گاؤں والوں میں فون نمبر ہوتے ہی ہیں، کسی سے میں نے پوچھا فون کر کے، پتہ چلا 3 دن کے بعد وہ گاؤں میں آیا، وہ آدمی 3 دن کے بعد آیا، گاؤں چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ کہتا کہ اس مولوی کو جتنا منع کرو گے اتنا ہی کرے گا۔ ہم نے کہا یہ آدم علیہ السلام کی فطرت ہے، میرے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار کہا، دیکھو جنت میں خوب کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، ٹہلو گھومو آدم سے، لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور جس سے منع کیا گیا وہ وہیں چلے گئے۔ تو یہ تو آدم کی فطرت میں شامل ہے، ہم بھی تو انسان ہیں۔ ارے ایک بار کہہ دیا، 2 بار کہہ دیا، تم کسی کو پکاؤ گے؟ اب ایسا لگتا ہے، پھر بعد میں غصہ آ گیا، پھر مجھے ایسا لگا جیسے میں تمہارا نوکر بن کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، جلسہ کمیٹی کو حق ہے کہنے کا، کیونکہ علاقے کا ماحول وہ جانتے ہیں، بالکل حق ہے ان کو کہنے کا، لیکن ایک بار عقل مند عالم وہ ہے جو ایک بار کہہ دیا جائے وہ سمجھ جائے اور اس کو اپنے حساب سے پھر بولنا ہے۔ لیکن ایئرپورٹ سے لے کر گھر تک، کھانا کھلانے تک، ناشتے تک، پانی چائے لاؤ، تب بھی، یہاں تک کہ جب بولنے جا رہا تب بھی کان میں مولانا صاحب بہت حساس علاقہ ہے، بہت خطرناک ماحول ہے، ذرا صحیح سے بولیے کہ بڑی مشکل سے پرمیشن دی۔ چپ رہو یار، دماغ پکا کے رکھ دی۔ پھر ہم وہیں سے بولنا شروع کر دیں۔ تو بیوی کو بار بار کہا، جانور لائے تو کہا، 6 دن پہلے کہا، 5 دن پہلے کہا، 4 دن، 3 دن، 2 دن، 1 دن، ذبح ہو گیا اس دن بھی، بوڈیاں بن رہی اس دن بھی۔ جب چولہے پہ پکنے لگا تو کہا زیادہ بھوک لگ رہی ہے آپ کو؟ کہا مجھے نہیں پک رہی، ہمیں پڑوسی کی فکر ہے۔ ارے میں نے سن لیا، بار بار پڑوسی پڑوسی، ارے مجھے معلوم ہے، پکنے تو دو، ایسی دے دوں کچا کیا؟ ارے میری بیوی مجھ پر کیوں برس رہی ہو؟ کہا برسوں گی نہیں، 7 دن سے وہی پکائے چلے جا رہے، پڑوسی 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 پڑوسی۔ تو جانتے ہو عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ میری بیوی تو میرا غصہ ہونا بجا ہے، جو آدمی بار بار کچھ بولے گا تو میں غصہ آئے گا، لیکن میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں۔ اب سنو، ایک مسجد میں جمعے کا دن تھا، میں جمعے کا خطبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، اللہ کے نبی ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ نے جمعے کے دن جو خطبہ دیا ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ پڑوسیوں کے بارے میں دیا، پڑوسیوں کی اتنی اہمیت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ بتایا کہ میں یہ سوچنے لگا رہ کیا گیا ہے، اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جو چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے؟ سب تو بتا دیا، یہ پڑوسی کا حق۔ اب ڈر لگنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تو بتا چکے، اب کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ تم جس گھر میں رہتے ہو، جس کمرے میں رہتے ہو، جس باغ میں رہتے ہو، یا جس زمین
ملک کے مالک ہو، اس میں اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا بھی ہے، اتنا حق تمہارے پڑوسی کا ہے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زمین و جائیداد و گھر و مکان میں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں، بنایا نہیں، لیکن ڈر لگنے لگا کہ کہیں اللہ کے، اب آخری چیز یہی تو رہ گئی ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی یہ کہہ دیں، یہ نہ کہہ دیں کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے۔ میری بیوی، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی کو پہنچاؤ، یہ ہے انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار مذہب۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، انسانیت سب سے زیادہ اگر ملے گی تو اسلام کے اندر ملے گی۔ ہندو، مسلمان، یہودی اور عیسائی کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے، کوئی قید نہیں۔ آئیے ایک اور چیز بتائیں تمہیں، اچھی لگے گی۔ آپ مجھ سے قرض، میں نے آپ سے قرض لیا ہو کہ بھیا کہاں جا رہے ہو، زیادہ اٹھا بیٹھا مت کرو سامنے سے، میں ٹھیک ہے ادھر سے نکل جائیں، ایک تو ویسے ہم ان کیمرے والوں سے پریشان ہیں۔ تو مولانا جرجی صاحب نے آپ سے قرض لیا ہے 20,000 روپے، 50,000 روپے، اور کہا ایک ہفتے میں ہم آپ کو دے دیں گے، اور آپ نے ایک ہفتے کے لیے ہمیں دے بھی دیا، اور آپ 5 ہی دن میں ہم سے مانگنے لگے، تو ہم یہی تو کہیں گے کہ صاحب ابھی تو ایک ہفتے کا میں نے وعدہ کیا، ابھی تو 5 ہی دن ہوئے ہیں بھائی، ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہے، 2 دن اور رک جاؤ۔ جب ہم پورے ہفتے میں آپ کو نہ دیں تب آپ ہم سے شکایت کر سکتے ہیں۔ یہی صورتحال اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی۔ ایک یہودی سے اللہ کے رسول نے قرض لیا، 1 ہفتے کا وعدہ کر، 5واں دن ہوا اس نے قرض مانگنا شروع کر دیا، اے اللہ کے رسول میرا قرض مجھے دے دیجیے جو ہم نے آپ کو دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ دیکھیے گا، مالک اللہ کے رسول، اس بستی کے مالک اللہ کے نبی اشارہ کر دے تو یہودی پٹ جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا قرض دو، اللہ کے نبی نے فرمایا اچانک تم قرض مانگنے لگے ہو، ابھی تو 5 ہی دن ہوئے ہیں، میں نے تو 1 ہفتے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے 1 ہفتے کا وعدہ کیا تھا آپ نے، اگر مجھے آج ہی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں کیا کروں، مجھے آج ہی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آج تو آنن فانن میں کر نہیں پاؤں گا، اتنی جلدی میرے پاس انتظام کیسے ہو سکتا ہے، تم نے تو اچانک میرے سامنے اپنے قرض کے لیے ہاتھ پھیلا دیا۔ اس یہودی نے غصے میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نام آ رہا ہے، اس نے تو نہیں کہا اے محمد آپ کو آج ہی میرا قرض دینا ہوگا۔ آپ نے کہا وہ تو نہیں ہے، ابھی 2 دن باقی ہے، میں 2 دن کے اندر اندر تمہارا قرض واپس کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس نے کہا مجھے آج ہی چاہیے، اور اگر آپ میرا قرض نہیں دیتے ہیں تو میں اس جگہ سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اس جگہ سے میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گا۔ امام بیہقی اپنی سنن کے اندر اس روایت کو لاتے ہیں، سنن بیہقی کی روایت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر تمہاری مرضی، اگر تم مجھے اس جگہ سے جانے نہیں دیتے ہو تو میں اسی جگہ بیٹھ جاتا ہوں۔ اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اسی جگہ پر اللہ کے نبی بیٹھ گئے، بچھایا اور بیٹھ گئے، وہ یہودی بھی بیٹھ گیا۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہودی مجھے اتنی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ میں مسجد میں جاؤں اور نماز پڑھ کر واپس آ جاؤں اور اس جگہ پر بیٹھ جاؤں۔ اس یہودی نے کہا میرا قرض دے دو اور شوق سے نماز پڑھ دے جاؤ، اور اگر نہیں دیتے ہو تو میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا۔ آپ نے ظہر کی نماز وہیں پڑھی، عصر میں بھی اجازت نہیں دی، عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب بھی وہیں پڑھی، عشاء بھی وہیں پڑھی، رات بھر بھی اس نے اٹھنے نہیں دیا، آپ نے پوری رات وہیں گزاری۔ فجر کی اذان کی آواز آئی، آپ نے فجر بھی وہیں ادا کی، سورج نکلنے تک آپ وہیں رہے۔ جب سورج نکل گیا
اور کافی بلند ہو گیا، تب وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے قرض نہیں مانگنا چاہتا تھا، نہ میرا ارادہ تھا کہ قرض مانگا جائے، بلکہ کل ہی میں نے اپنی کتاب تورات کو پڑھا تھا، کل ہی میں نے اپنی کتاب تورات کو پڑھا تھا، اس تورات میں لکھا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ بڑا حلیم اور بردبار ہوگا، اس کو غصہ نہیں آئے گا، اس کو سخت سے سخت لہجے میں بھی اس سے گفتگو کی جائے گی تو وہ خندہ پیشانی سے سنے گا، اس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آئے گا، وہ بدتمیز نہیں ہوگا، اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے۔ بس یہی سوچ کر میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے قرض مانگوں تو آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، آپ اپنے صحابیوں سے ہمیں پٹواتے ہیں کہ نہیں پٹواتے، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں نا بوکھلاہٹ، جب دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری ہوا ڈھیلی ہے، پوزیشن خراب ہے، تو کسی طریقے سے ہندو مسلم کرایا جائے اور جو ہمارے پالتو کتے ہیں جو ہماری ہڈیوں پہ پل رہے ہیں انہی کے ہاتھ سے گولیاں چلوائی جائیں اور کئی لوگوں کو مروا دیا جائے۔ سمجھ گئے نا؟ اب کھل کے مت بلواؤ یار، حالات نازک ہیں، اشارہ آپ سمجھ لیجئے، اتنا میں نے بول دیا جس پر میرے اوپر کیس نہیں ہو سکتا۔ پالتو کتوں کے ذریعے جن کی ہڈیوں پر جو پل رہے ہیں ان کے ذریعے گولیاں چلوا کر ہندو مسلمان کرانے کی سازش، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے الیکشن کو جیتنے کا سوائے ہندو اور مسلم کرنے کے، یہ جتنا زیادہ استعمال کیا جائے۔ دیکھیے ہمارے اتر پردیش کا حال دیکھیے، ہولی بڑی آرام سے گزر جانے دی، رنگ بڑے آرام سے پھک جانے دیا، ہولی بڑے آرام سے منوا لی گئی، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا آج یہ آرڈر نافذ کر دیا گیا کہ کسی بھی دھارمک استھل پر 5 آدمی سے زیادہ نماز پڑھنے کی انومتی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی قسم میں علم غیب سے واقف نہیں، لیکن میں نے اتر پردیش کی ایک تقریر میں کہہ دیا تھا کہ ہولی تک لاک ڈاؤن میں تھوڑی ڈھیل مل رہی ہے، یہ ہولی جیسے ہی جائے گی سب پہ شکنجا کسا جائے گا اور تیر بالکل نشانے پر لگا۔ آج یہ آرڈر نافذ ہو گیا ہے اتر پردیش کے اندر۔ میرا کل کا پروگرام ہونے والا تھا دلکولہ میں، لیکن کل ہی فون کر دیا گیا کہ صاحب پرمیشن نہیں مل رہی ہے، کل کا پروگرام دلکولہ کا کینسل ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے جس حساب سے بھی کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو کامیاب کرے، مینیج کر کے ہندوستان میں چلتا۔ تو میرے بھائیوں، عرض اتنا کرنا تھا مجھے، انسانیت یہاں سے سیکھیے آپ، جو اسلام پیش کر رہا ہے، اسلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر بھی وہیں پڑھی، سورج نکل گیا تو وہ یہودی خود آتا اور کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ تو نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف وجدت نعتی فی کتابک، اپنی کتاب کے مطابق تم نے میری صفت کیسی پائی، یعنی تم نے اپنی کتاب تورات میں جو پڑھا تھا اس کے مطابق مجھے کیسا پایا؟ اس نے کہا میری کتاب میں جیسے لکھا تھا اس سے بھی اچھا، اس سے بھی آگے بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر آپ کو میں نے بااخلاق پایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا پھر تجھے کون سی چیز روک رہی ہے اسلام قبول کرنے سے؟ یعنی اپنی کتاب کے مطابق جب تو نے مجھے ویسا پا لیا جیسی تیری کتاب میں لکھا ہے
تو پھر تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ پھر کون سی چیز مانے؟ پھر کون سی چیز تجھے روک رہی ہے اسلام قبول کرنے سے؟ کہنے لگا ہاتی یدک ابایک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس یہودی نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس زمین کے مالک ہم، اس شہر کی پوری باغ ڈور میرے ہاتھ میں، میرا ایک ایک صحابی میرے ایک اشارے پر قتل کرنے کے لیے تیار، لیکن ایک معمولی یہودی کہہ رہا بیٹھ جاؤ، جب تک میرا قرض نہیں دو گے میں اٹھنے نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول بیٹھ جاتے ہیں۔ اس یہودی کا حق ہے، وہ قرضہ لے سکتا ہے، سختی سے مانگ سکتا ہے کیونکہ اس نے مجھے قرضہ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت سے پہلے مانگ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے انسانیت دکھائی، سب کچھ طاقت پاور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا نہیں۔ حضرت عمر بگڑنے بھی لگے، تیری اتنی ہمت ہمارے نبی کو؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں اے عمر نہیں، وہ مجھے کہہ رہا جو کہہ رہا تم کو نہیں، آپ اپنا کام کریے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کو روک دیا اور خود آپ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے گئے جیسا وہ چاہتا گیا۔ اس سے بڑی انسانیت، اس سے بڑا انسانیت کا درس، اس سے بڑا انسانیت کا پاٹ، اس سے بڑا انسانیت کا سبق ہمیں دنیا کی کون سی کتاب میں ملے گا اور کون سے پاٹ